لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. کہ علماء یہ کہتے ہیں، یہ ان کے تجربے سے انہوں نے یہ بات سیکھی ہے کہ جو آزمائش انسان کی اپنی حماقتوں سے آتی ہے نا، عجیب اتفاق ہے کہ اس پہ انسان کو صبر کی توفیق نہیں ملتی. یہ ایک تجربے کی چیز ہے، صبر کی توفیق بھی نہیں ملتی اور بھی اس کی روحانی برکتیں حاصل نہیں ہوتی. لیکن جو ٹینشنیں گاڈ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہوں، خدا کی طرف سے ہوں، ان ٹینشنوں میں صبر کی توفیق بھی ملتی ہے اور انسان بہت کچھ سیکھتا بھی ہے اس سے. تو اگر غربت اللہ کی طرف سے ہے، اس میں آپ بہت کچھ سیکھو گے، بہت فائدہ ہوگا، صبر کی توفیق ملے گی. اپنی حماقتوں سے ہے تو اس غربت میں آپ کو صبر کی توفیق نہیں ملے گی، آپ ڈپریشن اور اسٹریس کی طرف جاؤ گے آپ. تو اس لیے اپنا الو ہمیشہ انسان سیدھا رکھے، ہر کام میں اپنی ذمہ داری پوری کرے، پھر نتیجہ کس پہ چھوڑے؟ اللہ پہ. صحت میں بھی ایسا ہی ہے، ایک بیماری ہوتی ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. ایک بیماری کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ ہماری حماقتوں سے ہوتی ہے. جو اللہ کی طرف سے بیماری ہوتی ہے اس میں گناہ بھی دھلتے ہیں اور اس میں صبر کی توفیق ملتی ہے. اور جو اپنی حماقتوں، سگریٹ پی کے جو کینسر ہوگا نا، اس میں صبر کی توفیق ملنا بڑا مشکل ہے. تمباکو کھا کے جو گلے کے کینسر ہو جاتے ہیں نا، چونے کھا کے، گٹکے کھا کے، اس میں صبر کی توفیق بہت کم لوگوں کو ملتی ہے، الا یہ کہ کسی کو توبہ کی توفیق مل جائے تو. تو اس لیے میرے بھائی، صحت کے معاملے میں، پیسے کے معاملے میں، کسی بھی معاملے میں، حفاظت کے معاملے میں بھی آپ نے اپنی حفاظت کا کوئی انتظام کیا نہیں ہے اور کوئی نقصان ہو گیا تو اس میں بھی آپ کو ایسی ٹینشن ہوگی کہ آپ ساری زندگی روتے ہی رہو گے، یار یہ کیا ہو گیا، یار یہ کیا ہو گیا. اب دیکھو کچھ لوگ نیند آ رہی ہوتی ہے، ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں، ذرا سا جھٹکا آئے، گئے کام سے. ان کو یہ نہیں، وہ پھر بھی اپنے آپ کو جگا کے لے جاتے ہیں. ہمارے ایک دوست کے ساتھ ایسا ہوا، 150 کی اسپیڈ پہ جا رہے تھے، وہ کار چلا رہے تھے. یہ شوگر ہے، سیٹ بیلٹ باندھی ہوئی تھی، ان کے ساتھ جو دوست تھے وہ بھی سیٹ بیلٹ باندھی ہوئی. اتفاق ہے، ورنہ تو کچومڑ نکل گیا تھا ان کا. انہوں نے مجھے اپنا واقعہ سنایا کہ ڈرائیونگ کے دوران ایک جھٹکا آیا مجھے 150 کی اسپیڈ پہ. کہتے ہیں میں نے کہا کہ بس اب دوسرا جھٹکا آنے سے پہلے میں گاڑی روک لوں گا آگے پیٹرول پمپ پہ. لیکن انسان کو کامن سینس استعمال کرنی چاہیے کہ جیسے پہلا جھٹکا بغیر اطلاع کے آیا ہے تو دوسرا بھی بتا کے، بولتے کیوں نہیں؟ تو نیند کا تو پہلا جھٹکا جب آئے تو آپ گاڑی سائڈ پہ لگا دو، بس سو جاؤ، کچھ بھی کرو، آگے نہیں لے کے جاؤ. انہوں نے نہیں کیا. یہ 40 لاکھ کی 0 میٹر گاڑی خریدی تھی انہوں نے، اور وہ بھی 6-7 سال پرانا واقعہ. تو اس وقت 40 لاکھ آج کے 60-70 کے برابر تو ہوں گے. تو 150 کی اسپیڈ پہ کہتے ہیں پہلا جھٹکا آیا تو میں نے کہا اب نہیں آنے دوں گا، بس پیٹرول پمپ تک پہنچ جاؤں. لیکن کیا ہوا ہے، اس سے پہلے دوسرا جھٹکا بھی آ گیا، اور 150 پہ جب جھٹکا آیا ہے تو گاڑی نے 5-6 قلابازیاں کھائی ہیں. وہ تو اللہ نے بچانا تھا، ان کو بچا لیا، گاڑی کی ایسی کی تیسی ہو گئی. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں؟ یہ ہمارے یہاں حماقتیں صبح و شام لوگ کرتے ہیں، حماقتیں کرتے ہیں. اور یہ دینداروں میں زیادہ ہے کیونکہ ان کا اللہ پہ توکل بہت ہوتا ہے نا، کہ بچانے والا کون ہے؟ اللہ بچائے گا نا. ان کا اللہ پہ توکل ہے. ایک صاحب کہنے لگے اللہ بچائے گا. میں نے کہا نہیں بچایا تو کیا کر لے گا پھر؟ تجھے کس نے کہا کہ اللہ بچائے گا؟ توکل کو غلط استعمال کرتے ہیں. تو گوروں نے راکٹ بھیجا تھا نا، وہ تباہ ہو گیا، تو دوبارہ وہ نہیں بھیجا انہوں نے کہ جب تک اس کی وجہ نہ سامنے آئے کہ یہ تباہ کیوں ہوا. وہ ایک غلطی دوبارہ نہیں دہراتے. اور ہم ایک غلطی، بھئی ایک جھٹکا آپ کو آ گیا، قدرت نے موقع دے دیا آپ کو کہ بھئی سنبھل جا، آپ کو گاڑی سائڈ پہ لگانی چاہیے. اول تو یہ پہلا جھٹکا بھی غلط آیا ہے، ایسی کنڈیشن میں ڈرائیو کر کیوں رہے ہو؟ میرے ساتھ ایک دفعہ ایسے ہوا، موٹر وے پہ میں جا رہا ہوں اکیلا، پتہ نہیں ملتان سے آگے اسلام آباد جا رہا تھا. تو مجھے احساس ہوا کہ نیند آنا شروع ہو رہی ہے. اب موٹر وے پہ آپ کو، یہ میں تھوڑے سے تجربے شیئر کر رہا ہوتا ہوں تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو جائے نا. تو موٹر وے پر جب آپ کو نیند آئے تو وہاں سائڈ پہ گاڑی لگا کے آسان نہیں ہے نا، وہ تو کوئی ہوٹل ہی پہ روکنا پڑتا ہے آپ کو. تو مجھے جھٹکا نہیں آیا لیکن مجھے اندازہ ہو گیا کہ بیٹا جھٹکا کسی بھی ٹائم پہ آپ کو
آ سکتا ہے اور آپ کا یہ شادیوں والا سارا فلسفہ جو ہے نا 2 منٹ کے اندر کیا ہو جائے گا؟ برباد. لوگ بولیں گے 3 کو بیوہ کر کے نکل گیا. تو میں نے پھر کیا کیا, میں کافی کبھی بھی نہیں پیتا. چائے سے جان چھڑانا مشکل ہو رہا ہے, لوگ کافیوں کے مشورے دے رہے ہوتے ہیں. کافی تو بہت خطرناک چیز ہے, چائے سے بھی زیادہ. لیکن میں نے کیا کیا, میں نے کہا بھائی 3-4 کلومیٹر رہ گیا, وہ لکھا ہوا آ رہا تھا قیام و طعام, تو 3-4 کلومیٹر تک رسک لینا بہت مشکل ہے. نیند آ رہی, جھٹکا نہیں آیا تھا ابھی. تو میں نے کیا کیا, زور زور سے نا میں نظمیں پڑھنا اپنی آواز میں شروع کر دی میں نے. مجھے اگر کوئی اس وقت دیکھتا تو بولتا یہ مفتی صاحب پاگل ہو گئے ہیں, یہی ہوتا ہے 3 کرنے کے بعد انسان کا حال. وہ یہ بولتے. ایسے میں چیخ چیخ کے شاعری پڑھ رہا ہوں نا, بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجا ہے, پہاڑوں کو تو بساتا ہے جل کر تو کوئی بات نہیں, آپ پاگل بن جاؤ تھوڑی دیر کے لیے, یہ اس جب 4 دفعہ لڑکو گے نا اس سے بہتر ہے. ویسے تو گاڑی کے شیشے بند تھے, لیکن اگر کوئی بیٹھا ہوا ہوتا دیکھ لیتا تو بولتا ہے یہ کیا ہو گئے مفتی صاحب, پاگل ہو گئے ہیں. ایسے چیخ رہا ہوں میں, ہاں وہ زور زور تھے. تو میں اتنا زور زور سے چیختا رہا ہوں اور بالآخر میں قیام و طعام تک الحمدللہ چیخ چیخ کے پہنچا ہوں. اس کے علاوہ میرے پاس کوئی آپشن تھا نہیں. وہاں جا کے میں نے بے انتہا کڑک سی کافی پی ہے, اس لیے کہ اب تو بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت نا. کافی بھی نقصان دہ, مگر اتنی تو نہیں کہ گاڑی کلابازیاں کھا جائے آپ کی, ٹھیک ہے نا. پھر میں نے وہ کافی پی اور تھوڑا سا, اور جب عادت نہ ہو نا کافی پینے کی تو اثر بھی بہت زیادہ کرتی ہے. پھر اس کے بعد ہم آرام سے تمیز سے مقام تک پہنچے. تو آپ اپنی حفاظت کا بھرپور انتظام کرو. پھر بھی اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ اللہ کی طرف سے, وہ کس کی طرف سے ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے. ہمارے یہاں تو زیادہ تر آپ کی طرف سے ہو رہے ہوتے ہیں, اور کھاتے میں کس کے ڈال رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کا یہی منظور تھا, حضرت کی ہڈیاں ٹوٹنی تھیں, اللہ کو یہی منظور تھا, حضرت کا قیمہ بننا تھا ٹرک کے نیچے آ کے, یہی منظور تھا اللہ کو. تو اللہ کو یہ منظور نہیں تھا بھائی, تمہیں یہ منظور تھا. تو اللہ نے کہا چلو تم ایسے ہی چلنا چاہتے ہو, چلو آ جاؤ اسٹیکر بن جاؤ ٹرک کے نیچے آ کے, جب تم خود چاہتے ہو, ٹھیک ہے نا, جب تم خود چاہتے ہو کراچی کے ٹرک کے نیچے آ کے اسٹیکر بننا, یہی ہوتا ہے نا, اسٹیکر بن جاتا ہے آدمی. کراچی کے جو اتنے بڑے بڑے وہ جا رہے ہوتے ہیں, تو ڈرائیونگ میں احتیاط نہیں ہے اور اللہ بھلا کر پھر بھی ہو جاتے ہیں ایکسیڈنٹ, وہ اللہ کی طرف سے. نہ صحت کے معاملے میں احتیاط ہے, نہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ رات کو چراغ کو گل کر کے سو, بند کر کے سو, کیونکہ چوہا بعض دفعہ وہ چراغ گرا دیتا ہے, گرائے گا تو آگ لگ جائے گی کہیں, حالانکہ چوہا آنے کا امکان کتنا کم ہے, پھر اس کا چراغ کے پاس سے گزرنے کا, پھر اگر گرا بھی دے تو گر کے بجھ جائے گا. چادر تو چراغ سے دور ہوتی ہے, لیکن نہیں بھائی, وہ کھسکا کے بھی لے جا سکتا ہے اس طرف کو, کچھ بھی کر سکتا ہے. اس امکان کی بیس پہ بھی کہ بھی رات کو اب آگ کی آپ کو ضرورت کیا ہے, تو پوری رات کیونکہ آگ جلی ہوگی آپ غافل ہو کے سو رہے ہوگے, جاگتی حالت میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو اتنی احتیاطیں قرآن کیا کہہ رہا ہے, خذو حذرکم, اپنے بچاؤ کو لازم پکڑو, اپنے بچاؤ کی تدبیریں کرو. تو ہمارے یہاں توکل کا ایسا غلط مفہوم ہے کہ اللہ کی پناہ ہے, خود بھی مر رہے ہیں دوسروں کو بھی مار رہے ہیں. شوگر کا مریض 3-3 6-6 لڈو کھا رہا ہے کہ موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. تو یقیناً اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور اسی طرح اللہ کے ہاتھ میں کہ جو لڈو کھائے گا اللہ اس کو کیا کرے گا, مارے گا, کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. تو اللہ نے کہا ہے کہ میرے ہاتھ میں ہے, تجھے میں نہیں چھوڑوں گا, تجھے تو میں ماروں گا. تو شوگر کا مریض ہو کے کیا کر رہا ہے, لڈو کھا رہا ہے تجھے, تو وہ اللہ تو مارتے ہیں اس کو پھر. تو بہت زیادہ ان چیزوں میں احتیاط کی ضرورت ہے. خیر, ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.